ضمانت جان اس قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 38۔ روڈ پر دو گاڑیاں ہواؤں کو چیر رہی تھیں۔ سپیڈ اتنی تیز تھی کہ وہ سامنے سے آتی گاڑی کو بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ کافی آگے تک جا چکے تھے لیکن انہیں وہ بلیک کار کہیں نہیں نظر آئی تھی۔ اب سامنے راستہ ختم تھا، اس کے مڈ میں صرف دو راستے تھے جو دائیں بائیں جاتے تھے۔ زریام میں رائٹ جا رہا ہوں، تم لیفٹ جاؤ۔ وینڈ سے زریام کو دیکھے وہ حکمیہ بولا تو زریام کی گردن بے ساختہ اسوات میں ہلی۔ لالا سنبھل کر جائیے گا، اگر کچھ پتہ چلا تو مجھے کال کریے گا، زریام نے تیز آواز میں بولا تو پھر وہ دونوں اپنے اپنے راستے چلے گئے۔ وہاج کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک ہی منٹ میں وہ غائب کیسے ہو سکتی تھی۔ البتہ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ دونوں خود گاڑی میں بیٹھی ہیں، بھلا وہ ایسا کیوں کریں گی؟ وہ جو کوئی بھی ہے، اس نے اپنی قبر میں خود چھلانگ لگائی ہے، اب وہ میرے ہاتھوں سے تو نہیں بچے گا۔ اس نے بڑی قوت سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ دے مارا، غصہ سر چڑھنے لگا تھا۔ نیلی پیلی ہری وینس باہر کو آ گئیں۔ وہ دونوں ہی گاڑی کو ہوائی جہاز سمجھ کر اڑا رہے تھے۔ وہاج کو اپنی بیوی کی فکر تھی اور زریام کو اپنی بیوی کی۔ دوسری طرف انہیں پتہ نہیں کون سی سنسان جگہ پر لے جایا گیا تھا، آس پاس اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مشکل سے ہی کچھ نظر آ رہا تھا۔ بلیک کار وہاں رک چکی تھی۔ بیگ وقت وہ دو بھاری جسامت کے مرد باہر نکلے اور علیحہ اور جانا کے بے جان وجود کو باہر کھینچنے لگے۔ وہ بے ہوش تھیں، اس لیے انہیں زیادہ کھینچا تانی نہیں کرنی پڑی۔ وہ کسی سپرنگ کی طرح بس کھینچتی چلی گئیں۔ وہ دونوں مرد انہیں اپنے بازو کا سہارا دیے اندر لے آئے جہاں گپ اندھیرا تھا، سوائے سامنے والے ایریا کے جہاں شاید موبائل کی ٹارچ آن تھی۔ سامنے کوئی اونچی کرسی پر برجمان تھا، ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھائے، اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میرے بہادر نوجوانوں نے 10 منٹ کے اندر اندر کام کر دیا۔ شاباش! اس باری آواز والے مرد نے سامنے سے آتے دونوں مردوں کو سراہا جن کے کندھے پر علیحہ اور جانا کا بوجھ تھا۔ سردار، انہیں کہاں بند کرنا ہے؟ وہ مرد قریب آ رہے تھے۔ کرسی پر بیٹھے شخص نے دیکھا، ان کے ساتھ دو لڑکیاں تھیں۔ انہیں کیا مطلب؟ کسی اٹھا لائے ہو؟ وہ شخص کرسی چھوڑ اٹھا، پاس پڑے موبائل کی روشنی ان پر ڈالی تو وہ حیرت زدہ ہی رہ گیا۔ سردار، یہ لڑکی بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اگر ہم ایک کو کڈنیپ کرتے تو یہ دوسری لڑکی شور مچا دیتی۔ وہ لوگ پوری پلاننگ سے گئے تھے علیحہ کے ساتھ، جانا کو دیکھے اسے بھی کڈنیپ کرنا پڑا۔ لعنت ہے تم لوگوں پر، اس آفت کو کیوں کڈنیپ کر لائے ہو؟ اس کا اشارہ جانا کی طرف تھا۔ وہ شاید جانا کو پہلے سے ہی جانتا تھا۔ سردار، کرنا پڑا ورنہ اس لڑکی کو کڈنیپ کرنا مشکل تھا۔ ان دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھے، کہا بختیار کا دل چاہا ان کا سر پھوڑ دے۔ مجھے صرف وہاج چودھری کی بیوی چاہیے تھی، اس کی محبوبہ کو نہیں کڈنیپ کرنا تھا۔ وہ کرسی چھوڑ اٹھا اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ سردار، اب کیا کریں؟ وہاج کی بیوی کو اس کمرے میں کرسی میں باندھ آؤ اور اس لڑکی کو یہی رہنے دو۔ ان کے حکم کی تکمیل پر ایک شخص نے جانا کو وہیں پر آٹے کی بوری کے ساتھ لٹا دیا اور دوسرا شخص علیحہ کو کمرے میں لے جانے لگا۔ اب تم لوگ باہر ڈیوٹی دو اور ایک پانی کی بوتل پکڑاتے جانا۔ وہ وہیں جھکا اور جانا کے قریب بیٹھ گیا۔ جانا سے اس کی ایک بار نہیں کتنی بار ملاقات ہو چکی تھی۔ اس کے بندے نے اسے پانی کی بوتل پکڑائی تو سب سے پہلے بختیار نے رسی کی مدد سے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ اب آ گئی ہو تو قبول کرو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لیا اور جانا کے چہرے پر چھڑکنے لگا۔ پانی کی ننھی ننھی بوندیں اس کے چہرے پر گریں تو جانا کے چہرے پر حرکت سی ہونے لگی۔ یک بیگ اس کی پلکیں لرزیں، وہ ہوش کی دنیا میں واپس آنے لگی۔ پارٹنر کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اسے جیسے ہی ہوش آئی، بختیار اس کے چہرے پر جھکے خباثت سے مسکرایا، جس پر جانا نے پوری قوت سے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر جھڑک دیا۔ بغیرت انسان، وہ تیرے بندے تھے؟ ایک سیکنڈ لگا تھا اور جانا کو سارا کھیل سمجھ میں آ گیا۔ ایک تیر سے دو نشانے مارے ہیں میں نے، ایک طرف اس کی محبوبہ ہے تو دوسری طرف اس کی بیوی۔ بیچارہ وہاج چودھری مجھے مار کر پچھتائے گا۔ وہ دور جا گرا تھا۔ جانا فوراً سے سیدھی ہوئی اور اپنی ہاف باڈی جیکٹ صحیح کرنے لگی۔ وہاج نے تجھے مارا، ویسے تیری یہی اوقات ہے۔ جانا کے تنفر سے کہنے پر بختیار خان کے جبڑے بھیج گئے۔
اے لڑکی، حد میں رہ اپنی۔ اس نے انگلی اٹھائے جانا کو وارن کیا۔ علیحا کہاں ہے؟ اس نے آس پاس دیکھا، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تجھے بڑی فکر ہے اپنی بہن کی؟ تیری اتنی ہی فکر ہے تو سب قرضہ کیوں نہیں اتار دیتی؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ جانا نے دانت پیسے۔ اسے یہ ساری کہانی کا پتہ تھا، لیکن علیحا اسے نہیں بتاتی تھی۔ وہ ایسا محسوس کرواتی تھی جیسے وہ دونوں نارمل کپل ہیں۔ وہ میری بہن ہے، اس کے بارے میں سوچ سمجھ کر بولنا، میں لحاظ نہیں کروں گی۔ جانا نے اسے شہادت کی انگلی اٹھائی۔ علیحا کو انگلی اٹھائی۔ علیحا کو کچھ ہوا، اسے برداشت نہیں تھا۔ اگر یہی بات میں اسے بتا دوں کہ اس کی سگی بہن ہے تو سوچ کیا دھماکہ ہوگا۔ وہ ہنسا تو اس کی آواز دور دور تک گونجی۔ جانا نے نکھوٹ سے اسے دیکھا۔ اس شخص سے وہ کسی بھی چیز کی امید رکھ سکتی تھی۔ اتنا گرا ہوا شخص میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ دانت پیسے گئے، ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے ہاتھ مروڑے کہ رسی ڈھیلی ہو جائے، لیکن وہ کافی مضبوط باندھی گئی تھی۔ علیحا اس کی سگی بہن تھی، یہ جانا کو تو معلوم تھا، لیکن علیحا کو نہیں معلوم تھا۔ اسے لگتا تھا جانا اس کی دوست ہے، مگر وہ تو اس کی بہن تھی، وہ بھی سگی بہن۔ تو نے ہمیں کڈنیپ کر لیا تو تجھے کیا لگا کھیل ختم ہو گیا؟ بلکہ کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے، تو بس انہیں آنے دے، پھر اپنی درگت بنتے ہوئے دیکھنا۔ وہ جانتی تھی وہاں جو ذریعہ اسے ڈھونڈ لیں گے۔ دفتر بختیار نے موبائل نکالے، وہاج کا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے اپنی بیوی کی وجہ سے مجھے مارا، اب دیکھنا میں اسے ایک نہیں بلکہ دو گولیاں ماروں گا۔ نمبر ڈائل کرتے ہی اس نے موبائل کو اسپیکر پر ڈالا۔ بیل جا رہی تھی، مسلسل جا رہی تھی۔ پہلے تو وہاج کا دل چاہا کاٹ دے، پھر یہ سوچ کر اٹھا لی کہ کہیں اس نے ہی تو نہیں یہ سب کیا۔ وہاج چودھری اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ جیسے ہی وہاج کے کان میں اس کی زہریلی آواز گونجی تو اس کے پورے جسم میں ہی شرارے دوڑنے لگے۔ کتے بغیرت کم ظرف انسان، اگر تو نے میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا نا تو تیرے ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈالوں گا۔ وہ اتنی تیز آواز میں گرجا کہ آسمان ہل کر رہ گیا۔ پہلے مجھ تک پہنچ تو لے، ٹکڑے ٹکڑے بعد میں کر لینا۔ وہ یہ جو سب بھی کر رہا وہ یہ سب جو بھی کر رہا تھا اس کا بہت برا انجام ہونے والا تھا۔ اس وقت اسے جتنی فکر علیحا کی تھی اتنی فکر جانا کی بھی تھی۔ کہاں ہے تو؟ جلدی بتا، میں آج ہی تجھے قبر کی سیر کرواؤں گا۔ ہواؤں میں اڑتی گاڑی بھی بلیک کو نہیں ڈھونڈ سکی تھی۔ اسے ایک بار شک تو ضرور ہوا۔ ہواؤں میں اڑتی گاڑی بلیک کار کو نہیں ڈھونڈ سکی تھی۔ اسے ایک بار شک تو ضرور ہوا تھا، کہیں یہ نیچ حرکت بختیار کی تو نہیں۔ اور پھر وہی نکلا جو وہاج نے سوچا، ڈھونڈ لے، اگر تجھے میں مل گیا تو کہنا۔ بڑا تو پاگل ہو رہا تھا نا اپنی بیوی کے لیے، اب ہو پاگل۔ سڑک کے چکر کاٹ، اسے گلی گلی ڈھونڈ اور رات گزر جانے کا انتظار کر۔ اس نے کیونکہ کو تھوڑا لمبا کھینچا۔ وہاج کو لگا کوئی اس کی گردن پر دھیرے دھیرے سے چھری پھیر رہا ہے۔ آج سے زیادہ تکلیف اسے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ وہاج چودھری کی بیوی تھی، بازار میں ملنے والا کوئی کھلونا نہیں جسے کوئی بھی اٹھا کر لے جائے۔ آج رات تیری بیوی تو میرے قبضے میں رہے گی، ہے ہمت تو صبح سے پہلے میرا ٹھکانہ ڈھونڈ لے۔ وہ چیلنج کر رہا تھا۔ اس دوران اس نے جانا کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کی تو ذرا بھی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں تجھ جیسے حرام خون کو کتے کی موت ماروں گا۔ میری بیوی سے دور رہنا، تجھے وارن کر رہا ہوں۔ اگر تو نے اس کا بال بھی بانکا کیا نا تو خبیث انسان، تجھے صبح کا چڑھتا سورج بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ وہاج کا تو بس نہیں چل رہا تھا۔ اسے موبائل سے نکال کر ہی اس کے سینے پہ اتنی گولیاں اتارے کہ اس کا سارا وجود چھلنی ہو جائے۔ تو نے مجھ سے دشمنی موڑ کر اچھا نہیں کیا وہاج چودھری، میں بس تیری بیوی سے ملنے ہی آیا تھا، اور اب دیکھ پوری رات میں اسے آرام سکون سے مل سکتا ہوں۔ وہ واقعی نسلی بغیرت تھا، باز ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہاج کا پاراشوٹ ہو گیا تھا۔ کاش کہ علیحا اس دن وہاں نہ آتی تو بختیار اسے پہچان ہی نہ پاتا۔
بکواس بند کر، میں تیری زبان کھینچ لوں گا۔ اپنی اس گندی زبان سے میری بیوی کا ذکر مت کرنا۔ صرف بیوی ہی نہیں، تیری محبوبہ بھی میرے قبضے میں ہے۔ ایک طرف تیری بیوی ہوگی تو دوسری طرف تیری محبوبہ۔ سوچ کتنا مزہ آئے گا۔ ایک سے تیرا عزت کا رشتہ ہے تو دوسرے سے محبت کا۔ میری تو آج رات عید ہونے والی ہے۔ اس نے ایک جست میں کہتے کال بند کر دی۔ دفتر جانا نے پوری قوت سے اپنے دونوں پیر اس کے مین پارٹ میں مارے۔ وہ اس اچانک حملے پر کڑھا کر رہ گیا۔ دونوں بہنیں ایک جیسی ہیں۔ اس نے جانا کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تو پہلو میں نہیں، تو قبر میں سوئے گا سالے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اپنے ہاتھ پیر کھولتی اور علیحہ کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی۔ وحاش نے زریعام کو بھی خبردار کر دیا تھا کہ علیحہ اور جانا بختیار کے قبضے میں ہے، اور زریعام چودھری جانا کے ساتھ رہ کر جان چکا تھا کہ دشمنی کے وقت مقابل انسان کے سب سے نازک حصے پر وار کرتے ہیں۔ زریعام نے اسے سرحد سے گاڑی موڑی اور اب وہ نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے سے وہ کمرے میں بند تھی۔ اس کے بعد کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اس کا موبائل مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ اس نے شولڈر پر بیگ پہن رکھا تھا جس میں موبائل موجود تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ لوگ علیحہ کا چھوٹا بیگ تو نہیں دیکھ سکے تھے۔ ہلاکت جانا سے اس کا موبائل کھینچ لیا گیا تھا۔ 5 منٹ تک موبائل تھرتھراتا رہا۔ اس کی وائبریٹ پر علیحہ کے جسم میں حرکت سی ہونے لگی۔ کال ابھی بھی جا رہی تھی۔ علیحہ نے بہت مشکل سے مندی آنکھیں کھولیں۔ اس کا سر بھاری ہو چکا تھا، ٹھیس بھی اٹھ رہی تھی۔ بلکہ جیسے ہی اٹھی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آیا۔ اس نے پوری آنکھیں کھولی تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہاتھ پیر رسی میں جھڑکے تھے۔ اس نے موبائل نکالنا تھا لیکن کیسے نکالے؟ میں یہاں اکیلی ہوں، جانا کہاں ہے؟ پہلا خیال ہی جانا کا آیا تھا جو اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہ لوگ کڈنیپ ہو چکے ہیں۔ وہ آج کو بلانا ہوگا، اسے کال کرتی ہوں۔ اسے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی تو بہت مشکل سے وہ بس دائیں بائیں ہی گھومے۔ علیحہ نے اپنی ٹانگیں ہلانی چاہیے مگر نہ ہلی۔ اب میں کیا کروں؟ کال کیسے کروں؟ وہ کرسی پر مچلنے لگی۔ موبائل رنگ ہو رہا تھا مگر اٹھائے کیسے سمجھ نہ آئی۔ دفتر نے اسے اپنا ہاتھ رسی میں جھڑکا ہاتھ پورا کا پورا موڑ لیا۔ ایسا کرنے سے اسے کافی درد بھی ہوئی لیکن اب پرواہ نہیں تھی۔ اس کی انگلیاں بیگ کو ٹچ کرنے لگیں۔ علیحہ نے پوری قوت سے زپ کھینچ دی۔ بیگ کھل گیا لیکن اب ہاتھ کیسے اندر ڈالے؟ اسی وقت اس نے اپنی ٹانگوں کو حرکت دی تو اس کا بیگ ہلنے کی وجہ سے دائیں جانب پھسلنے لگا۔ علیحہ نے تیزی سے موبائل نکالا تو اسکرین پر وحاش کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ علیحہ نے انگلی پریس کرتے کال اٹھائی اور اسپیکر پر ڈال دیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وحاش، پلیز آ جاؤ۔ کال جیسے ہی پک ہوئی علیحہ کی رونی آواز وحاش کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ فوراً الرٹ ہوا۔ علیحہ تم کہاں ہو؟ ڈرو مت، میں آتا ہوں۔ تم بتاؤ کہاں ہو؟ وحاش کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ دل حلق میں آ گیا تھا۔ بس علیحہ کو کچھ نہ ہو، وہ ٹھیک ہو، اس سے زیادہ وحاش کو کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وحاش مجھے نہیں پتا، یہاں بہت اندھیرا ہے، تم پلیز آ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ شکر تھا کہ وحاش نے اس دوران اس کی لوکیشن ٹریس کر لی۔ یہ کام اسے آتا نہیں تھا، وہ تو اچھا ہوا ارمان نے سکھا دیا۔ میں ہوں نا، تو ڈر کیوں لگ رہا ہے علیحہ چودھری؟ گپ اندھیرے کو چیرتا کوئی شخص اندر آیا۔ علیحہ سہم گئی، ضرور اس کی آواز باہر تک گئی ہوگی۔ بختیار، میں تیرا خون پی جاؤں گا، میری بیوی بہت ڈری ہوئی ہے، اگر اسے کچھ ہوا نا تو پھر دیکھنا۔ وہ دھمکیوں پر آیا تو بختیار نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچے کال کاٹ دی۔ بہت بولتا ہے تمہارا سربراہ شوہر۔ اس نے اسکرین آف کی تو کمرے میں دوبارہ سے اندھیرا ہو گیا۔ پہچانا مجھے لٹل گرل؟ وہ تھوڑا آگے کو جھک کر علیحہ کے چہرے کے قریب آیا تو اسی سرعت سے علیحہ نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔
میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گی، میرے قریب مت آنا۔ اس کی آواز دور دور تک گونجی۔ اس کی اس حرکت پر بختیار کی رگیں ابھرنے لگیں۔ تیری اتنی ہمت لڑکی، تم میرے منہ پر تھوکے گی؟ اب میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا کہ قبیلے والے تیرے وجود پر تھوکیں گے۔ اس نے علیحہ کا جبڑا پکڑتے بھینچ دیا۔ وہ کڑا کر رہ گئی۔ وہ آج تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ پیچھے ہٹ جا، مجھے ہاتھ نہ لگا۔ اگر اپنی سلامتی چاہتا ہے تو یہاں سے چلا جا، ورنہ تو نہیں بچے گا۔ وہ آج کے جنونی پن سے واقف ہو چکی تھی۔ پھر یہ شخص کس مٹی سے بنا تھا جسے ایک دفعہ ہڈیاں توڑوا کر بھی سکون نہیں ملا تھا؟ کتنا ملائم چہرہ ہے۔ اس کی غلیظ انگلیاں علیحہ کے چہرے پر رقص کرنے لگی۔ وہ اسے چھو رہا تھا۔ علیحہ کو الجھن سی ہونے لگی۔ پھر جیسے اس کی انگلیاں علیحہ کے ہونٹوں کے قریب آئیں، علیحہ نے ہونٹ کھولے، اس کی انگلی پوری قوت سے دانتوں تلے دبا دی۔ یکدم وہ بلبلا اٹھا، دور ہٹا۔ وحاش نے زریام کو لوکیشن بھیج دی تھی اور خود وہ اس ایریا میں پہنچ گیا۔ یہ ایک کارخانہ ٹائپ تھا جس کی انٹرنس پر دو ہٹے کٹے نوجوان کھڑے تھے۔ وحاش نے دور ہی گاڑی روک لی۔ اس کے پاس گن تو نہیں تھی، لیکن کینچی ضرور تھی جو اس کے ڈیش بورڈ پر ہی پڑی تھی۔ وحاش نے کینچی اٹھائی اور باہر نکل آیا۔ تیز قدم اٹھائے وہ دوسری سائڈ گیا۔ وہ پیچھے سے جاتے ہوئے اس بھاری جسامت والے شخص کے گلے میں کینچی گھونپ دی۔ اس نے جیسے ہی یہ کارروائی کی، ویسے ہی دوسرے شخص نے ہاتھ میں پکڑی رائفل گن اس کی طرف کرتے چلا دی۔ گولی وحاش کو ہی لگنی تھی اگر وہ صحیح وقت پر اس شخص کو آگے نہ کرتا۔ وہ بندہ زمین بوس ہوا تو وحاش نے تیزی سے اس کی گن کو اٹھائے دوسرے شخص کو زمین بوس کیا۔ گولیوں کی آواز پر اندر ہلچل سی مچ گئی۔ وحاش اندر گیا تو اندر اندھیرا تھا، ڈھیر سارے کمرے تھے۔ وحاش کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ تو پہنچ گئے تم مجھ تک؟ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی جب سامنے سے آتی گولی اور اس کی آواز نے وحاش کو چوکندہ کر دیا۔ وہ سائڈ پر ہو گیا۔ لڑنا تھا تو میدان میں آتا، یہ عورتوں کو بیچ میں لا کر تو نے کیا ثابت کیا ہے؟ وحاش نے اسی رفتار میں فائر کیا مگر لگا نہیں۔ میری بیوی کہاں ہے؟ جانا کدھر ہے؟ اس نے ایک ساتھ دونوں کا ذکر کیا۔ میرے قبضے میں ہے، کتنی دفعہ بتاؤں؟ اس نے اپنی گن نیچے کر لی۔ انہیں چھوڑ دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وحاش کی گن کا رخ اس کی طرف تھا۔ چل تیرے ساتھ ایک گیم کھیلتے ہیں۔ تیری بیوی اور تیری محبوبہ میری قید میں ہیں۔ بتا تجھے تیری بیوی چاہیے یا محبوبہ؟ وہ آپشنز رکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ جانتا تھا کہ وحاش کو ان دونوں کی سیفٹی چاہیے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ چیخا۔ ایک طرف تیری محبوبہ ہے تو دوسری طرف تیری بیوی۔ بچا لے جسے بچانا چاہتا ہے۔ دونوں تو تجھے نہیں ملیں گے، کسی ایک کا انتخاب کر اسے لے جا۔ وہ اٹل تھا۔ وحاش اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر 2 منٹ بعد اس نے خاموشی کا دورانیہ توڑا۔ مجھے میری بیوی چاہیے، وحاش نے بنا سوچے کہا تھا۔ چاہے لاکھ محبت سہی اسے جانا سے، مگر علیحہ اس کی عزت تھی، اس کی بیوی۔ اس کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ اگر بیوی چاہیے تو محبوبہ نہیں ملے گی۔ وہ وحاش کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وحاش اس کے دماغ کے ساتھ۔ مجھے میری بیوی لا کر دے۔ اب بھی اس نے علیحہ کا ہی ذکر کیا تھا۔ بختیار کو اپنی جان عزیز تھی۔ وہ یہاں آ گیا تھا۔ اور تیری محبوبہ؟ اسے زریام چودھری تیرے حلق سے نکال لے گا۔ وہ من ہی من میں بڑبڑایا۔ مجھے میری بیوی چاہیے، سنا نہیں تو نے؟ جانا کو چھوڑ کر اس نے علیحہ کو چنا۔ کمال ہی ہو گیا۔ وہ اس کمرے میں ہے، جا لے جا۔ بختیار نے اشارہ کیا تو وحاش اس وقت اس کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اندر آیا تو علیحہ بھاری بھاری سانس لے رہی تھی۔ وحاش تیزی سے اس کے قریب گیا۔ وحاش اسے یہاں دیکھ کر علیحہ کی سانس میں سانس آئی۔ اس کا وجود رسیوں میں جھرکا ہوا تھا۔ وحاش نے اس کے ہاتھ پیر کھولے تو علیحہ ایک جھٹکے میں اس سے لپٹ گئی۔ علیحہ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ اس کا لہجہ فکر سے چور تھا۔ اس نے محسوس کیا علیحہ کا وجود کانپ رہا تھا۔ اتنی دیر ایک جگہ ہی اسٹل بیٹھے رہنے کی وجہ سے اب کھڑا ہونا مشکل تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی پکڑ سخت سے سخت ہوتی چلی گئی۔ وحاش نے اسے خود میں دبوچ لیا اور بے اختیار اس کے بالوں پر اپنے لبوں سے بوسہ چھوڑا۔ میں بہت ڈر گیا تھا علیحہ۔ اس نے علیحہ کی گردن میں منہ دیتے اپنا خوف لاحق کیا تو علیحہ اپنی جگہ برف کی ہو گئی۔ اس کے ہونٹ پھڑپڑا رہے تھے اور پھڑپڑاتے ہونٹ
علیحہ کی گردن کو چھونے لگے۔ علیحہ کو لگا اس کے پورے وجود میں کرنٹ سی لگ گئی ہو۔ گھبراؤ نہیں، میں آ گیا ہوں، کوئی میری بیوی کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتا، وہ بے خودی میں بول رہا تھا۔ پھر علیحہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ علیحہ کی پیشانی جھلسنے لگی، اسے لگا شاید وحاج کو معلوم ہو گیا کہ علیحہ ہی وہی لڑکی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ جو سب کر رہا تھا وہ بے اختیار تھا، وہ خود ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ شاید ڈر میں تھا، اور یہ سب اسے کھونے کے ڈر کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وحاج یہاں سے چلے، مجھے یہاں اچھا نہیں محسوس نہیں ہو رہا۔ اس کا دل ابھی تک دک دک کر رہا تھا۔ وحاج نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل آیا۔ اب بختیار باہر نہیں تھا۔ وحاج کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کہیں وہ جانا کو تو لے کر بھاگ نہیں گیا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وحاج چودھری، تیری محبوبہ آج میرے پہلو میں سوئے گی۔ وہ جانا کو اٹھائے بھاگ رہا تھا۔